الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کائنات کا آخری الہامی ہادی اور آخری ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے آپ کی ذات بالا صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات علیہ کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید بے پناہ اور حمایت لازوال و بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید زندگی گزارنے کے جملہ طریقوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں ایسی ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ لال و یاقوت اور ہیرے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تالے ہم نے اپنے دلوں پہ لگائے ہوئے ہیں، چنانچہ ان کفل زدہ دلوں کے اندر جو ہے وہ پیغام داخل نہیں ہو رہا۔ اگر باہر سونا آئے اور گھر میں اس کو ان لوڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو ان لوڈ تو تبھی ہوگا گھر کا تالا لگا نہ ہو۔ اگر گھر کے باہر تالا لگا ہو، سونا باہر آئے تو پھر یہی کہا جائے گا اس کو واپس لے جاؤ کیونکہ باہر تو تالا لگا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہیرے آ جائیں، جواہرات آ جائیں، روپیہ آ جائے، گھر تالا لگاؤ، اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک تالے کو توڑا نہیں جائے گا۔ ہمارے دلوں کا بھی حال یہی ہے، ہمارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پیغام قرآن مجید سے نہ دلچسپی نعوذ باللہ من ذالک پیدا ہوتی ہے، نہ ہی ہم اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ یہ کفل کئی طرح کے ہیں، شہوات کا کفل ہے، خواہشات کا کفل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نافرمانیوں کا کفل ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے یقینی کا کفل ہے۔ یہ سب کفل اگر ٹوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر جو قرآن مجید کا صاحب جو تمسک ہوگا اور قرآن کے نور سے جس طرح سینہ اور دل روشن ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کی ایک نئی بہار، ایک نئے پیغام، ایک نئے انداز کو لے کے آتا ہے، اور اس میں مختلف طرح کی باتوں کو اور مختلف طرح کی گزارشات کو سامعین کے سامنے رکھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی بے مثال موضوع کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور موضوع یہ ہے کہ انسانوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے لیے زہر قاتل ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا بایاں پلڑا بھاری ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ یعنی گناہ جو ہیں بنیادی طور کے پر انسان کو آگ میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب ہیں۔
بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا وہ شخص جو ہے جہنمی بن جائے گا. اس کے مد مقابل جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو جائے گا. حضرات یہ تو عاقبت کی تباہی کا اصل سبب ہمارے گناہ ہیں، لیکن صرف آخرت اس سے تباہ نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے اندر بھی بہت سے مصائب کو ہمارے گناہ دعوت دیتے ہیں جن کو ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اتفاقات کے ساتھ حادثات کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا جواز ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں. ٹھیک ہے اس کا کوئی ظاہری سبب تو ہوتا ہے لیکن باطن میں انسان کا گناہ ہوتا ہے جو اس مصیبت کو دعوت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں در حقیقت وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور تریوں میں جتنا فساد ہے وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی سیاہی کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بستی کی مثال دی سورہ نحل میں، جس کے بعد یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ پوری کی پوری بستی کا عروج یا زوال جو ہے وہ گناہوں اور نیکیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. اللہ ایک قریہ کی مثال دیتے ہیں جس کو رزق ہر جگہ سے مل رہا ہے اور امن بھی ہے اور اطمینان بھی ہے اس کے پاس. امن ایک خارجی نعمت کا نام ہے، امن باہر ہو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن پھر بھی داخل کے اندر اطمینان ہونا ضروری ہے. اگر داخل میں اطمینان نہ ہو تو باہر کا امن بھی فائدہ مند نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 نعمتیں دی تھی، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا اور رزق بھی آ رہا تھا. امن اطمینان حاصل ہو جائے پھر بندہ کہتا ہے یار کوئی پیسہ بھی ہونا چاہیے، کوئی رزق بھی ہونا چاہیے. تو اللہ نے تینوں چیزیں دی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت کا ذکر فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امن اور اطمینان کو چھین لیا اور ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا اور رزق کو چھین لیا اور ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا. حضرات گرامی قدر، زندگی میں آنے والے تغیرات کا ہمارے گناہوں کے ساتھ بڑا ہی گہرا لنک ہے اور یہ لنک اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ویسے ہی نعمتوں کو چھین لے. اللہ اس وقت کسی قوم سے نعمتوں کو چھینتا ہے جب ایسی حرکات کرتے ہیں جو نعمتوں کو چھیننے کا سبب بن جاتی ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اگر تم ایمان کے راستے پہ ہو، شکر گزاری کے راستے کے اوپر ہو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ تمہیں تکالیف نہیں دے گا. اللہ پھر کیا تو دے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبۃ. جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو اللہ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا. اور اس کے مد مقابل دوبارہ اس بات کے لیے یعنی شرح صدر کے لیے دوبارہ سن لیجئے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس کی معیشت کو جیون کو تنگ کر دے گا. ونحشرہ یوم القیامۃ یاما، اور قیامت کے دن اندھا کر دے گا. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر دیا، میں تو آنکھوں والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ. میں نے تجھے اپنی آیات دی تھی تو نے ان کو بلا دیا، چنانچہ میں نے بھی آج تجھے اندھا کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے گناہ ایک حقیقت کا نام ہے، گناہ مفروضے کا نام نہیں. لیکن چلتے چلتے ایک نقطہ ضرور بیان کروں گا. کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا. اور اس کے بعد پھر میں وہ بات کروں گا جو گناہوں کے مقابلے میں ہمیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں اللہ فلاں بندہ بڑا نیک تھا، معمولی سی غلطی میں پکڑا گیا. فلاں بندہ زانی ہے، بد کردار ہے، قاتل ہے، چور ہے، اللہ تو نے اس کو چھوڑا ہوا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم کوئی عمل کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ اگر آپ محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجرموں کو چھوڑتے کیوں ہیں اور نیکوکاروں کو چھوٹی غلطیوں کے اوپر پکڑتے کیوں ہیں؟ تو اللہ نے عجیب جواب دیا، کہا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. بادشاہ میں ہوں کہ تو، مالک میں ہوں کہ تو. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں پکڑ لوں. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے. اور دوسری بات یہ ہے کئی مرتبہ قانون محال یعنی مہلت کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی پکڑ کے لیے انسان کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بڑی پکڑ اس کے تعاقب میں ہوتی ہے. قارون بظاہر تو مال کما چکا تھا، بظاہر تو خزانے کو جمع کر چکا تھا، بظاہر تو چودھری بن چکا تھا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا بھی بہت بڑی ٹھوکر اس کی منتظر ہے. جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ نکلا تو اس کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا جو دنیا دار تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے. تو حضرات گرامی قدر اس موقع پہ اہل علم نے ایک ہی بات کہی تھی، جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب ہے وہ قارون کے مال سے بہت بہتر ہے. پھر ہوا کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. تو اللہ نے جب اس کو ہدانے کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور کوئی بھی مددگار اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا. تو ایسے عالم میں وہی لوگ جو اس بات کی تمنا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی قارون کا سرمایہ ہوتا، وہ یہ بات کہہ رہے تھے اللہ کا فضل ہوا کہ ہم بچ گئے، وگرنہ آج ہم بھی زمین میں دھنس چکے ہوتے. تو حضرات گرامی قدر وقتی طور پہ ملنے والے ریلیف کو اپنے لیے قطعی مت سمجھیے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ گھات لگائے ہوئے ہیں. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑے زبردست انتقام لینے والے ہیں. جب چاہیں، جب باروں کا ہار جب چاہیں اپنے بندوں کو پکڑ سکتے ہیں. کیا زمین اللہ تعالیٰ کے تصرف سے جو ہے وہ باہر ہے؟ کیا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف سے باہر ہے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم کہاں پھر رہے ہو؟ اونچی آواز سے بات کرو یا نیچی آواز سے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈاج نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے. جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے ایک برائی کا یا ہلاکت کا ایک دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں. جب نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو رحمت کا ایک دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں. حضرات گرامی کا گناہ میں نے کیا، اللہ گناہوں سے بچا لے، اللہ گناہوں سے بچا لے. گناہ میں نے کیا، اب پکڑ کا انتظار ہے. 2 دن بعد آئے، 2 مہینے بعد آئے، یا نعوذ باللہ من ذالک آخرت میں عذاب شدید کی شکل اختیار کر جائے. اب میں دنیا کے اندر اس گناہ کی لپیٹ میں آ گیا، مالی نقصان کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، ڈپریشن کی شکل میں. اب کیا کروں میں؟ حضرات گرامی کا دنیا کا قانون ہو، انسان بچ سکتا ہے 3 ذرائع سے. رشوت کے ذریعے بچ سکتا ہے، سفارش کے ذریعے بچ سکتا ہے، اور حضرات گرامی قوت کے ساتھ بھی بچ سکتا ہے. کئی لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، قانون سے اسکیپ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں بچا جا سکتا. ان القوت للہ جمیعا، طاقتیں تو ساری اللہ کے پاس ہیں. سفارش بھی اس کی مرضی ہے، جس کی چاہے قبول کر، جس کی چاہے رد کر دے. مال کی اس کو کیا پرواہ ہے؟ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں. ہاں دنیا کے اندر تو ان خزانوں کے ساتھ رحمت کو خریدا جا سکتا ہے اللہ کی تابعداری کے ذریعے، لیکن آخرت میں یہ خزانہ کسی کام نہیں آئے گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین.
کافر کے اوپر جو کفر پہ مر گیا زمین کی مقدار کے برابر سونے کو بھی لے کے آئے گردن آزاد نہیں کروا سکتا، اس کو عذاب علیم کا مزہ چکھنا ہی چکھنا پڑے گا۔ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، دار الجزا میں انسان کے کام کوئی چیز بھی نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، دار الجزا کے آنے سے قبل اور دار العمل کے اندر عقوبتوں کے آنے سے قبل اور گناہوں کی پکڑ کے آنے سے قبل، یہ گناہوں کی پکڑ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو انسان کو ہدایت سے بھی محروم کر دیتی ہے، جو انسان کو قوت بیان سے بھی محروم کر دیتی ہے، جو انسان کو بڑی بڑی بیماریوں کی لپیٹ کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اپنی امتیوں کو سکھلایا، خود منبر مبارک پہ جلوہ افروز ہوئے، کیا الفاظ سکھلائے؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائی سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ آپ ہی ہیں، مجھے عافیت دے دیں تاکہ میں گفتگو تو کر سکوں۔ حضرات گرامی قدر، اب ہونا کیا چاہیے؟ وہی پروردگار عالم جو انسانوں کے اوپر مکمل تصرف فرمانے والے ہیں، اس نے راستہ دکھلا دیا، کہا گناہوں کو لے کے آؤ، اس کے بعد توبہ کو لے کے آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا، نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میری بارگاہ میں آ کے ندامت کے آنسوؤں گرانا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ شاہنشاہ بڑا مہربان ہے۔ 3 گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، اور ان کے بعد سورہ فرقان میں جہنم کی وعید سنائی، اور ساتھ ہی ثمر کا بھی اعلان فرما دیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو ان گناہوں کے بعد توبہ کو لے کے آئے گا، ایمان کو لے کے آئے گا، عمل صالح کو لے کے آئے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں گا۔ حضرات، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی، یہ ذرا پنکھا چلا، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل شامل حال ہو گیا، انسان نے توبہ کر لی، گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے بلکہ گناہ نیکیوں کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے 99 انسانوں کے قاتل کا واقعہ سنا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرسش کا خیال آیا، جب یوم حساب کی پیشی کا خیال آیا، تو ایک عالم دین کے پاس پہنچا، کہنے لگا میرا کیا بنے گا؟ کہا تو جہنمی ہے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب نکلا گھر سے، کسی نے رہنمائی کی، فلاں جگہ پہ نیکوکاروں کی بستی ہے، وہاں پہ چلا جا، ان کے ہمراہ عبادت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پہ اپنے فضل کو، اپنی رحمت کو کر دے گا۔ بستی کی طرف نکلا، نیکوکاروں کی بستی کی طرف۔ ابھی سفر کا آدھا حصہ طے نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح قبض کرنے کا پیغام آ گیا۔ حضرات گرامی قدر، عذاب کے فرشتے بھی اللہ کے پاس سے لپکے، رحمت کے فرشتے بھی لپکے، قضیہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ کہ زمین کو ماپو، جس سمت سے فاصلہ کم ہے اس سمت کے فرشتے لے جائیں۔ فاصلہ بھی نیکوکاروں کی بستی سے زیادہ تھا۔ حضرات گرامی، اللہ نے زمین کے اوپر وحی کا نزول فرما دیا، فاصلے کو سکیڑ دیا، اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ کہا آقا مجھ سے برائی کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ کہا تو دیوانہ تو نہیں، تو نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ 4 مرتبہ برائی کے ارتکاب کا اعلان کیا، زمین میں گاڑا گیا، سنسار کیا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
گاڑنے کے بعد جب رجم کیا گیا، صحابہ آپس میں چہم گوئیاں کر رہے ہیں، گناہ کے نتیجے میں مارا گیا، کچھ نے کہا توبہ کر کے مارا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ماعز نے ایسی توبہ کی ہے پوری امت پہ پیش کر دی، اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرات گرامی کا شبیبہ غامدیہ اٹھی، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی، آقا غلطی ہو گئی، برائی کا ارتکاب ہو گیا۔ شبیبہ اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک گناہ کے نتیجے کا علم نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد آئی، کہا آقا حاملہ ہوں۔ آقا نے کہا پلٹ جاؤ، اس وقت آنا جب بچہ پیدا ہو جائے۔ کچھ مہینے کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے آئی، کہا آقا مجھے پاک کیا جائے، اب تو گناہ کا نتیجہ بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ کہا پلٹ جاؤ، جب ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر آنا۔ چند مہینے کے بعد آئی، ہاتھ میں روٹی کو تھمایا ہوا تھا، اس کو زمین میں گاڑا گیا، رجم کے لیے پتھروں کو مارا گیا۔ حضرات گرامی قدر لہو کا فوارہ اس کے بدن سے نکلا، خالد بن ولید کے کپڑوں کے اوپر گرا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں عورت ناپاک تھی، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ آقا تڑپ کر یہ بات کہتے ہیں خالد شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایک روایت کے مطابق پورے مدینہ پہ اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اور ایک روایت کے مطابق 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے، اللہ سب کے سب گناہ گاروں کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر پھر جب گناہ معاف ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بخشنے والا غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے پہ فراواں بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات کو بھی آباد کر دے گا، نہروں کو بھی رواں فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ایمان و ایقان کو قبول نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے نکل گئے۔ جب ناراض ہو کے نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری کی پوری قوم گر گئی۔ اللہ سے کہا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کی اجتماعی توبہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر غضب نہیں کریں گے جس میں حضرت رسول اللہ موجود ہوں، اور اس کے اوپر بھی غضب نہیں کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والی قوم ہو۔ تو حضرات گرامی قدر اس وقت حضرت رسول اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن استغفار کا ہتھیار، توبہ کا ہتھیار آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم توبہ کے طلبگار بن جائیں، توبہ کے اوپر مداومت کو اختیار کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ ہماری سب خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ انفرادی خطائیں جب معاف ہوں گی، اجتماعی خطائیں جب معاف ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیون کے اندر بھی قرار آ جائے گا، اور موت کے بعد کی منازل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بنا دیں گے۔ رمضان کا پیغام جہاں پہ قرآن کا پیغام ہے، رمضان کا پیغام جہاں پہ روزے کا پیغام ہے، رمضان کا پیغام جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا پیغام ہے، رمضان کا پیغام جہاں پہ دعاؤں کا پیغام ہے، وہیں پر توبہ اور استغفار کے اوپر مداومت اختیار کرنا، یہ بھی رمضان المبارک کے اہم ترین پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں استقلال کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں کے اندر اٹے ہوئے لوگ اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں اور اس بات کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کا ارتکاب ہی نہ کیا ہو۔ اور حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے، اگر کوئی قوم گناہ کرنا چھوڑ دے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لے جائیں گے
اور ایسی قوم کو لے کے آئیں گے جو گناہ بھی کرے گی توبہ بھی کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اس قدر پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو, بڑے چھوٹے گناہوں کو, جلوت و حلوت کے گناہوں کو, ظاہری باطنی گناہوں کو, اور اسی طرح کبیرہ گناہوں کو, صغیرہ گناہوں کو, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اگر ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معیشت کے دروازے بھی کھل جائیں گے, کامیابیوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے. اور حضرات گرامی قدر یہاں چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے میں بڑا نیک ہوں, مجھے کیا توبہ کی ضرورت ہے, مجھے کیا استغفار کی ضرورت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کائنات میں کوئی امام معصوم نہیں ہو سکتا. گناہوں سے پاک تھے, غلطیوں سے پاک تھے, خطاؤں سے پاک تھے, لیکن اس کے باوجود بھی عالم یہ تھا کہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین استغفار کرتے. آقا اس قدر توبہ استغفار کی وجہ کیا ہے؟ کبھی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور, کبھی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, کبھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, کبھی سید الاستغفار. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے بڑے کرم کی ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں. تو حضرات گرامی کا جب بندہ گناہوں کے اوپر آ کے آنسوؤں کو بہاتا ہے, اور گناہوں کے بغیر بھی نیکوکار لوگ جو ہوتے ہیں جب استغفار کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. حیات طیبہ کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں, اور آخرت کی کامیابیاں انسانوں کا مقدر بن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق دے. جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی تنگیوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غموں کو مٹا دیتا ہے, اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر انسان بڑا ہی گناہ گار اور خطا کار ہے. آدم کے بیٹے کی فطرت ہے بھول جانا اور غلطی کرنا. فرشتے غلطی سے پاک ہیں, شیطان سراپا غلطی ہے. جبکہ انسان جو ہوتا ہے اس میں دو طرح کے طبقات ہیں. جو گناہوں سے بچ جاتا ہے, متقی بن جاتا ہے, وہ فرشتوں کے راستے پہ چل نکلتا ہے, اور جو توبہ کر لیتا ہے وہ بھی فرشتوں کے راستے پہ چل نکلتا ہے, اور جو گناہوں پہ اصرار کرتا ہے, نادم نہیں ہوتا اور اپنے گناہوں کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے, ایسا شخص شیطان لعین کے راستے پہ چل نکلتا ہے. حضرات گرامی قدر غلطی ہو جانے پہ معافی مانگنا یہ انسانوں کو بھی بڑا پسند ہے. والدین اس بچے کو پسند کرتے ہیں جو باادب ہو, اور اس کے بعد اس بچے کو بھی پسند کرتے ہیں جو بے ادبی کرنے کے بعد جو ہے والدین سے اپنی خطا کے اوپر جو ہے معافی کا طلبگار ہو جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یعقوب نے ان کو معاف کر دیا. حضرات گرامی قدر ہم لوگ بھی گناہ گار ہونے کے باوجود جب ہم سے ہمارے بچے معافی مانگتے ہیں تو ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا اتنا پیار کرتے ہیں, والدین اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے. جب گناہ گار بندے اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی کا طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر استغفار انبیاء کا راستہ ہے, رسول اللہ کا راستہ ہے, اولیاء اعظام کا راستہ ہے, نیکوکاروں کا راستہ ہے, اتقیاء کا راستہ ہے. اس کے نتیجے کے اندر جہاں پر جنت کی منزلیں آسان ہوتی ہیں
وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی خیر کا دروازہ کو کھول دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنے آنسوؤں کو گرانا، نادم ہو جانا، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سب کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انسان قاتل ہو، ڈکیت ہو، چور ہو، زانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان منافق بھی ہو، اپنی خطاؤں کے اوپر شرمسار ہو جائے تو اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اور حضرت حبیب نے بہت سی ایسی دعائیں بتلائی ہیں جن کے نتیجے میں استغفار کی جا سکتی ہے، توبہ کی جا سکتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ حضرت آدم نے توبہ کی، حضرت یونس نے توبہ کی، حضرت موسیٰ نے توبہ کی، استغفار کیا، حضرت رسول اللہ بھی استغفار کرتے رہے۔ اس لیے کسی صاحب شعور، صاحب علم اور صاحب تقوی انسان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں توبہ سے بالا تر ہوں، میں توبہ سے بے نیاز ہو کے زندگی کو بتا سکتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کو توبہ کرنا بڑا ہی پسند ہے۔ نامہ یا مال میں جو بندہ قیامت کے دن استغفار و توبہ کو پائے گا، یقیناً اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، یقیناً اس کے لیے فلاح ہی فلاح ہے، یقیناً اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان زبان سے بھی توبہ کے لفظ کہے اور ماضی کے گناہ کے اوپر بھی نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا بھی پختہ عزم کرے، اور اگر انسانوں کی حق تلفی کی ہو تو انسانوں کے حق کو پلٹانا، یہ بات بھی اس کے لیے بڑی ہی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی انسانوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی نیکیہ کام تم کرو گے لازماً اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ نے خود اعلان فرما دیا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے عمل کو میں لازماً قبول کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، توبہ کا راستہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، استغفار کا راستہ کھلا ہے، استغفار کا دروازہ کھلا ہے۔ سید الاستغفار پڑھنے والا آدمی فجر کے بعد پڑھتا ہے، مغرب سے پہلے فوت ہو جائے جنتی ہے، مغرب سے پہلے پڑھے، فجر سے پہلے فوت ہو جائے جنتی ہے۔ حضرات گرامی کا جنت کا راستہ، فلاح کا راستہ، سعادت کا راستہ، بلندی کا راستہ، عروج کا راستہ، امن کا راستہ، اطمینان کا راستہ، سکینت کا راستہ، رحمت کا راستہ، استغفار اور توبہ کا راستہ ہے۔ ہم سب کو تمسک اختیار کرنا چاہیے توبہ کے ساتھ، تاکہ دنیا بھی سمر جائے اور آخرت میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ مرکز ہادہ کے ساتھ حسب سابق ایک مرتبہ پھر آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ لازماً اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ مرکز اللہ کے فضل و کرم سے روشنی کا مرکز ہے، یہ حق پرستوں کا مرکز ہے، یہ کتاب و سنت کا مرکز ہے، اللہ کے فضل و کرم سے احادیث نبوی شریف کے اوپر چلنے والا مرکز ہے اور لوگوں کو غلبہ دین کی دعوت دینے والا مرکز ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں کو اپنی ساتھ کے مطابق لازماً اس مرکز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ نیکیوں کا مہینہ، خیر کا مہینہ، دعائیں کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان جا رہا ہے، گھوڑا جب ریس کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو بڑی تیزی دکھلاتا ہے۔ آج ہم سے اگر استقبال میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو الوداع کے ذریعے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے اور خصوصاً اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے ہوگی اور فطرانہ جو نماز عید سے پہلے ہر بندے پہ لازم ہے 250 روپے فی کس ہوگا۔ اجناس کی شکل میں دینا افضل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کرنسی کے اندر بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا تراصوا وسدوا الخلل. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ساتھ ساتھ مل جائیں سر سیدھی کرنا. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله السلام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت حميد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی سیئات سے درگزر فرما. اللہ ہم سب کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. اللہ آئندہ والی زندگی گناہوں سے پاک اور صاف فرما. اللہ اپنا تقوی نصیب فرما. اللہ اپنا تقوی نصیب فرما. اللہ نیکی کی بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رمضان المبارک میں کی جانے والی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما. دن کے روزوں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما. اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اللہ بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما. مسجد نبوی شریف کی زیارت سے بہرور فرما. اللہ مدارس دینیہ کی اللہ طاقت کے اندر مدارس دینیہ کی استعداد کے اندر اضافہ فرما. اللہ پیغام توحید و سنت کو ملک میں جاری و ساری فرما. اللہ کتاب و سنت کی ملک میں عملداری فرما. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے خدمتگاروں میں شامل فرما. اے اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما. اللہ شیطان لعین کے شرور فتن اس کے حملوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما. جو لوگ بیٹیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں ان کو نیک سال رشتے نصیب فرما. اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما. دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما. مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما. مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما. مظلوم برمیوں کی مدد فرما. یا رب تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما. جن معاملات میں ہم غلطی کے اوپر ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر دیا ہے امن کا پیغام یہ انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت. ربنا